السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر محمد فاروق ہے۔ میں شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں کنسلٹنٹ ریڈیشن آنکالوجسٹ ہوں اور ڈپارٹمنٹ آف ریڈیشن آنکالوجی کو ہیڈ کرتا ہوں۔ میں ایسوسیٹ پروفیسر ہوں کلینکل آنکالوجی اور شفا کالج آف میڈیسن میں پڑھاتا ہوں۔ میری ذمہ داریوں میں مریضوں کو دیکھنا، ان کا علاج اور تشخیص، اس کے علاوہ تدریسی عمل ہے جس میں ہم شفا کالج آف میڈیسن کے ابھرتے ہوئے بننے والے ڈاکٹرز کو پڑھاتے ہیں کلینکل سائٹ پہ، اور اس کے علاوہ پوسٹ گریجویٹ ریزیڈنسی پروگرام رن کرتے ہیں جہاں پہ ہم کنسلٹنٹس بننے میں مدد کرتے ہیں کالج آف فزیشین سرجنز پاکستان کو۔ اس کے علاوہ شفا تعمیر ملت یونیورسٹی کے جو میڈیکل لیب ٹیکنالوجی کے پروگرامز ہیں اس میں ہمارے پاس اسٹوڈنٹس روٹیٹ کرتے ہیں اپنے کلینکلز کے لیے، اور ہمارا ادارہ ریڈیشن آنکالوجی ڈپارٹمنٹ مدد کرتا ہے شفا انٹرنیشنل میں ریڈیشن ٹیکنالوجسٹ بنانے میں اور فزسسٹ کی گرومنگ کے اندر۔ کینسر جو ہے وہ خاص خلیہ ہے جو ایب نارملی بڑھتا جاتا ہے۔ عام عوام کے لیے ضروری ہے یہ جاننا کہ کینسر جو ہے وہ گلٹیوں کی صورت میں بنتا ہے۔ یہ گلٹیاں جسم کے کسی بھی حصے میں بن سکتی ہیں۔ خواتین میں عام طور پہ چھاتی کا کینسر اور مردوں میں عام طور پہ پھپھڑوں یا پروسٹیٹ کا کینسر نہایت کامن ہے۔ اس کے علاوہ جو کامن کینسرز ہیں پاکستان میں وہ منہ، ناک، کان، گلے کے ہیں اور بڑی آنکھ کے کینسر ہیں۔ اس کے علاوہ خون کے کینسرز جنہیں لمفوما، لیوکیمیاز، مائلوماز کہتے ہیں وہ بھی کافی کامن ہے۔ جی، کینسر جو ہے اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کسی خاص شخص کو پکڑنا۔ کینسر ایک ایسی بیماری ہے جو بڑھتی عمر کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے۔ ان کینسرز کو ہم اسپوریڈک کینسر بولتے ہیں۔ جو کینسرز فیملیز میں رن کرتے ہیں جہاں پہ جینیاتی عمل ماں باپ سے بچوں میں ٹرانسفر ہوتا ہے، جن کو ہم انگریزی میں ہیریڈیٹری کینسر کہتے ہیں، وہ صرف 5 سے 10% ہوتے ہیں اور یہ عموماً کم عمر کی ایج میں ہوتے ہیں۔ تو عمر کا یہاں پہ کوئی خاص قید نہیں ہے۔ جو کینسر ماحولیاتی یا آپ کی غذا یا آپ کی عادات سے آتے ہیں انہیں ہم اسپوریڈک بولتے ہیں۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے کینسر ہونے کا چانس اس لیے بڑھتا ہے کہ آپ کے جسم میں ایسی چیزیں داخل ہوتی ہیں جو آپ کے جینیاتی عمل کو بار بار ڈیمیج کرتی ہیں، باڈی اس کو ریپیئر کرتی ہے، پھر ڈیمیج کرتی ہیں۔ یہ چیز کئی دفعہ جب ریپیٹ ہوتی ہے تو پھر وہ ڈیمیج پرماننٹ ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کو پاکستان میں ہونے والے جگر کے کینسرز کے بارے میں دے سکتا ہوں کہ ہیپاٹائٹس بی اور سی یہ 2 وائرس ہیں جو ہیپاٹائٹس کاز کرتے ہیں۔ اگر یہ عمل جاری رہے کئی مہینوں، سالوں میں، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ جو عمل یا سرویلنس باڈی کا پروگرام ہے، جو قوت مدافعت ہے، وہ کم ہو جائے گی، تو جو انجری ہوئی ہے اس کو ریپیئر کرنے کے باڈی قابل نہیں رہتی۔ وہ ٹائم ہوتا ہے جب جینیاتی عمل کینسر کو فارم کرتا ہے یا اس میں چینج کرتا ہے۔ عام طور پہ تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کینسر ایک مہلک مرض ہے اور اس کی جلدی تشخیص ہی کیور کی طرف لے جا سکتی ہے۔ جو ایسی سمٹمز آپ کو آ جائیں اس کا تو پھر مطلب ہے کہ بیماری آ چکی ہے۔ تو سمٹمز کا آنا تو بیماری کی علامت ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ جیسے آج ہم جو بات کر رہے ہیں یہ پرائمری پریونشن ہے۔ ہم لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں کہ کینسر ایک مسئلہ ہے اور کینسر کے بارے میں ان کو دھیان ہونا چاہیے۔ ویکسینیشن آپ کرائیں، مثلاً ہیپاٹائٹس بی اس کی ویکسینیشن کرا لیں تو ہیپاٹائٹس نہیں ہوگا تو کینسر میں چینج ہونے کا چانس بہت کم ہو جائے گا۔ ہیپاٹائٹس سی کا ٹریٹمنٹ آ گیا، وقت پہ اس کا ٹریٹمنٹ کرا لیں، وہاں بھی جگر کا کینسر ہونے کا چانس ختم ہو جائے گا۔ منہ کا ایک کینسر ہوتا ہے اوروفرنجل، یا خواتین میں رحم کا کینسر ہوتا ہے اس کے نچلے حصے کا، جس کو سروکس بولتے ہیں۔ وہ 2 وائرسز ہیں HPV 16 اور 18، ان کی ویکسین بھی آ گئی ہے۔ تمام خواتین جو 9 سال سے 26 سال کی ہیں ان کو یہ ویکسین لگائی جا سکتی ہے اور پریونٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو آگاہی اور ویکسینیشن کر کے پریونشن کرنا، اس کو پرائمری پریونشن کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو عمل ہے وہ ہے سیکنڈری پریونشن۔ سیکنڈری پریونشن کا مطلب یہ ہوگا کہ مریض کو سمٹم نہیں آئے لیکن وہ ایک رسک ہے تو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ٹیسٹ آپ کر لیں۔ مثلاً اگر آپ 40 سال کی خاتون ہیں تو بلا وجہ آپ اپنی میموگرافی یا چھاتی کے ایکس رے کروا لیجئے۔ اگر آپ کرونک اسموکر ہیں اور سال میں 30 یا 30 سے زیادہ ڈبے سگریٹ کے استعمال کرتے ہیں تو آپ کو لنگ کینسر ہونے کا چانس ہے تو HRCT کروا لیں۔ اگر آپ کی عمر 50 سال سے اوپر ہے تو آپ انتڑیوں کا معائنہ کروا لیں جس کو ہم کولونوسکوپی کہتے ہیں۔ اگر آپ کی عمر 55 سال ہے اور آپ مرد ہیں تو آپ PSA کا ٹیسٹ کرا سکتے ہیں، آپ کے غدود کا معائنہ کرا سکتے ہیں، اس کا الٹرا ساؤنڈ کرا سکتے ہیں۔ یہ جو پروسیجر ہم کرتے ہیں یہ اسمپٹومیٹک، مطلب مریض کو کوئی تکلیف نہیں ہے لیکن اس کی اسکریننگ کے عمل میں، اس کو ہم سیکنڈری پریونشن۔ جب سمٹمز آ جائیں، مثلاً ایک گلٹی، چھاتی کے اندر ایک گلٹی کا بل جانا،
اس کے نپل کی شیپ چینج ہو جانا، ریٹریکٹ ہو جانا، انورٹ ہو جانا، اس میں لالی آ جانا، اس کے اندر سے کوئی رطوبت کا اخراج یا خون کا اخراج، تو پھر تو وہ رسولی میں چینج ہو چکا ہے، پھر وہ ڈائگنوسٹکس پہ جائے گا، وہ اسکریننگ پہ نہیں جائے گا۔ اسی طرح پخانے میں سے خون کا آنا نہایت ہی برا عمل ہے۔ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ایڈوانس کینسر ہمارے پاس آتے ہیں اور مریض کہتا ہے کہ مجھے تو ہر ایک نے یہ کہا کہ مجھے بواسیر یا پائلز ہے۔ اسی طرح خون تھوک کے اندر آئے تو کئی ہفتے اور مہینے ان کا ٹیوبرکلوسس کا علاج ہوتا رہتا ہے اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹی بی نہیں ہے بلکہ پھپھڑے کا کینسر ہے۔ کوئی آپ کے اگر تل ہے، تل کا بڑا ہونا، اس میں خارش کا شروع ہو جانا، اس کی شکل کا چینج ہو جانا، اس میں سے رطوبت نکلنا، اس کے جو ایجز ہیں یا مارجنز ہیں وہ ارریگولر ہو جائیں، تو ان کو فوری طور پہ معالج کو دکھانا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو کھانسی ہے جو ختم نہیں ہو رہی، آپ کی آواز بیٹھ جاتی ہے جو 1 ہفتہ 2 ہفتہ جو کہ نارمل انفیکشن میں ہوتی ہے اس سے زیادہ طویل ہو جاتی ہے، تو فوری طور پہ ڈاکٹر کو دکھائیں۔ ہو سکتا ہے وہ فلیکسیبل انڈوسکوپی کے ذریعے اندر جا کے چیک کرے کہ کوئی ایسی خطرے والی چیز تو نہیں ہے اور اس کا ٹکڑا لے کے ثابت کرے کہ یہ خدا نخواستہ کینسر نہیں ہے۔ تو جو آپ نے سوال کیا کہ کون سے سمٹمز ہوں گے یا سائنز ہوں گے، تو سمٹم سائنز جو ہیں وہ پھر اسکریننگ سے ایک سٹیپ آگے چلے جاتے ہیں، وہ ڈائگنوسس کی طرف چلے جاتے ہیں۔ وہ بھی ضروری ہے کہ ارلی ڈائگنوسس، ارلی ٹریٹمنٹ، تو کیور کی طرف آپ جا سکیں۔ جو دنیا میں ٹاپ 10 کینسرز ہیں ان میں سے 7 ایسے ہیں جو اسکرینیبل ہیں۔ اگر آپ اپنے دانت صاف کرتے ہیں تو آپ اپنے منہ کا معائنہ خود کر سکتے ہیں، اس کے ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے آپ کو جانیے، مہینے میں 1 دن ایسا رکھیں جس میں 10 منٹ کے لیے آپ اپنے جسم کو دیکھیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جسم ایسا دیا ہے کہ 2 چیزیں دی ہوئی ہیں موسٹلی، تو آپ کمپیریزن بڑی آرام سے کر سکتے ہیں۔ ایک چھاتی کو دوسری چھاتی سے کمپیئر کر کے دیکھ سکتے ہیں، ایک سائڈ کو دوسرے سے کمپیئر کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی غیر معمولی چینج، ابھار، گلٹی، رطوبت، وہ آپ کے نوٹس میں آنی چاہیے۔ اگر وہ ہفتے 2 ہفتے میں نہیں ٹھیک ہوتی، ڈاکٹر سے معائنہ کرائیے، ہو سکتا ہے آپ کو اینٹی بائیوٹکس کا کورس دیں۔ ہفتے 10 دن میں اگر وہ ٹھیک نہیں ہوتی تو پھر ٹکڑا لینا بہت ضروری ہے، کیونکہ کینسر کا ڈائگنوسس ٹکڑے کے بغیر کرنا تقریباً ناممکن۔ جو میں نے آپ سے کہا کہ کینسر ایک بڑھتی عمر کی بیماری ہے، لوگوں کی عادات اور ان کی غذا کا اس میں بہت زیادہ عمل دخل ہے۔ اس کے علاوہ ماحولیاتی آلودگی کا اس میں بہت زیادہ عمل ہے۔ جو کینسرز ان وجوہات سے ہوتے ہیں میں پہلے بتا چکا ہوں، ان کو ہم سپوریڈک کینسر بولتے ہیں، جینیٹک نہیں ہے، وہ ہیریڈیٹری نہیں ہے، تو یہ بڑھتی عمر کے ساتھ ہے۔ تو اگر آپ کھانے میں لیں تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی ہیں جن کو ہم آرگینک فوڈ بولتے ہیں، وہ اللہ نے آپ کے لیے بنائی ہیں کہ آپ اسے کھائیں اور کھا کے ایک اچھی زندگی گزاریں، بھرپور ہیلتھ والی زندگی گزاریں۔ جب بھی ہم اس میں کوئی بناوٹ یا ملاوٹ لے کے آتے ہیں تو وہ پھر مہلک کی طرف چلا جاتی ہے۔ مثلاً آپ چیزوں کو بہت سموک کر کے کھائیں، باربیکیو جس میں وہ چارنگ ہو جاتی ہے، آپ کو کالا کالا نظر آتا ہے، وہ ٹیسٹ تو لے آتا ہے لیکن وہ آپ کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اسی طرح فوڈ کو پریزرو کرنا، پریزرویٹیوز جو ہیں وہ نون کارسینوجینک ہیں، ان کے اندر ایسی کلرز ڈالنا جو کہ اپرووڈ نہیں ہے، ڈائز ڈالنا، لال رنگ ڈال دیا، اورنج ڈال دیا، جو ہماری مٹھائیوں میں ہوتے ہیں۔ ریسائیکلڈ آئل، بار بار تیل کے اندر پکوڑے بنانا اور اس کو سالوں رکھنا، اس میں خواتین کو بتاتا ہوں کہ جب اس کی پلاہٹ آئل کی، تیل کی ختم ہو جائے تو اس کو پھینک دیجیے، کالے تیل کو بالکل استعمال نہ کیجیے۔ اس کے علاوہ آپ کی پرسنل ہیبٹس ہیں، جیسے آپ فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں تو وہ فوڈ جو ہے پریزروڈ ہوتی ہے، کئی مہینوں سے پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ آپ خود سوچیں فریش فوڈ میں اور فاسٹ فوڈ میں کتنا فرق آئے گا۔ کینڈ فوڈس، ساسیجز، کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہ رہا جس سے کانفلکٹ پیدا ہو، لیکن جب آپ دوائیاں دے کے اور آرٹیفیشل غذا دے کے کوئی ایسا کام کریں کہ جانور بڑی تیزی سے پل جائے اور 6 ہفتوں میں ہی بریڈ تیار ہو جائے، تو ایسی غذا بھی آپ کے لیے مہلک ثابت ہو سکتی ہے۔ غذا کے علاوہ آپ کی پرسنل ہیبٹس یا آپ کا لائف سٹائل، سیڈنٹری لائف سٹائل، مطلب ایکسرسائز نہ کرنا، زیادہ کھانا، تو آپ کے جسم میں چربی کا جمع ہو جانا بہت لازمی سی بات ہے۔ چربی بھی وہی کام کرتی ہے جگر کے اندر جو اس کا سٹور ہاؤس ہے، جو ہیپیٹائٹس بی یا سی کرتا ہے، بار بار انجری کرے گی، ریپیئر ہوگی، انجری ہوگی، ریپیئر ہوگی۔ ہیپیٹائٹس بی سی پاکستان میں بہت کامن ہے، تو لیور کا کینسر یہاں بہت کامن ہے۔ انگلینڈ امریکہ کے اندر ہیپیٹائٹس بی سی اتنا کامن نہیں ہے کیونکہ وہ بہت خیال رکھتے ہیں اپنی ہائیجین کا اور ویکسینیشنز کراتے ہیں۔ وہاں پہ چربی اور الکوہل یہ کام کرتی ہے جو کہ ہیپیٹائٹس بی سی یہاں پہ کام کرتا ہے، اس کو نان الکوہلک یا الکوہلک اسٹیٹو ہیپیٹائٹس بولتے ہیں، جو چربی کے ساتھ ہو یا اس کے ساتھ۔ زیادہ کھانا چربی کرونک انفلیمیشن کرتی ہے،
انجریز کرتی ہے، جینیٹک میوٹیشنز کرتی ہے، اور یہ کام ایک دن میں، 2 دن میں، 1 مہینے میں، 2 سال میں نہیں ہوتا، یہ سالہ سال میں جا کے جو خلیے میں چینج آتا ہے کینسرس، وہ آپ کو نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ تمباکو، شیشہ، پان، نسوار، گٹکا، حتیٰ کہ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے منع کی ہے وہ کینسر کا باعث ہو سکتی ہے۔ میں یہ بتاتا چلوں، ان سیف سیکس ویسٹ میں بہت زیادہ کامن ہے، وہاں سے ایڈز کا وائرس ٹرانسفر ہوتا ہے، ہیپیٹائٹس بی ٹرانسفر ہو سکتا ہے۔ یہ وہ وائرسز ہیں جو انسانوں میں کینسر کوز کر سکتے ہیں، اور ہیپیٹائٹس کے علاوہ HPV 16, 18 وہ کینسر ہے جو برے کاموں سے آپ کو ایکوائر ہو سکتا ہے، اور کینسر منہ کا یا رحم کے نچلے حصے کا کر سکتا ہے۔ کینسر سے بچنے کے لیے سب سے پہلی چیز تو اس کے بارے میں آگاہی ضروری ہے، تو آپ اخبارات سے گوگل کر کے کینسر کی ٹائپس، ان کے طریقہ واردات وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ پرسنلی آپ کو اپنی زندگی میں چینجز لانے ہوں گے، آپ کو ہفتے میں کم از کم 5 دن آدھے گھنٹہ روزانہ ایکسرسائز کرنی ہوگی۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق کم کھانا ہوگا، جسے آپ کہتے ہیں اتنا کھائیں جتنی ضرورت ہے، کھاتے ہی نہ چلے جائیں۔ اپنی ہائیجین کا خیال رکھیں، برے کاموں سے دور رہیں، اس میں سگریٹ بھی آتی ہے، پان، مسوار، گٹکا اور چرس بھی آتی ہے، اور اس کے علاوہ غیر ازدواجی تعلقات بھی آتے ہیں۔ اگر آپ دن میں 5 دفعہ نماز پڑھتے ہیں تو 5 دفعہ طہارت کرتے ہیں۔ ہائیجین کا اس سے بہت زیادہ امپورٹنس ہے۔ گندگی سے دور رہیے، ماحولیاتی آلودگی سے بچیں۔ جو لوگ سفید کلر کی ڈسپوزیبل اسٹائروفوم میں کھانا کھاتے ہیں، انہیں یہ چیز پتہ ہونی چاہیے کہ اسٹائروفوم کے اندر اسٹائرین ہوتی ہے، اور WHO نے 3 سال پہلے یہ الرٹ نکالا تھا کہ اس قسم کے ڈسپوزیبل کپس اور گلاسز یا پلیٹس کے اندر گرم کھانا نہ ڈالیں۔ جیسے ہم سموسے کی ڈش کھاتے ہیں پاکستان میں، اس کے اوپر گرم گرم چیزیں ڈالی جاتی ہیں، تو چانس ہے کہ وہاں سے کیمیکلز آپ کی ڈائٹ میں شامل نہ ہو جائیں۔ تو ان چیزوں پہ آپ نظر رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے ساتھ دعا کرتے رہیں۔ اور ایسے لوگ جو سسیپٹیبل ہیں، جن کی فیملی کے اندر کینسرز رن کرتے ہیں، آپ کی نانی، دادی، خالہ، پھپھو، انکل، چچا، یا آپ کے سبلنگز، بہن بھائیوں میں یا فرسٹ سیکنڈ کزنز میں 3 یا 3 سے زیادہ کینسر کے پیشنٹس موجود ہیں، تو آپ کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ اگر آپ کی فیملی میں کوئی ایسا شخص ہے جس کو کینسر بڑی کم عمری میں ہو گیا ہے، تب بھی آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کم عمری میں کینسر ہونا نہیں چاہیے، اگر ہوتا ہے تو ہیریڈیٹری ہو سکتا ہے۔ تو آپ کو کسی آنکالوجسٹ سے یا جینیٹسٹ سے مشورہ کرنا چاہیے، اور اپنے ارد گرد لوگوں کو اس بارے میں بتا دیں۔